صفحہ نمبر 6 آیت نمبر 22 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے متقی لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ باغات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، مزے اڑا رہے ہوں گے، اور ان باغات میں جنتوں میں وہ کھائیں گے اور پئیں گے، جو وہ چاہیں گے ان کو وہاں پر ملے گا۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہی متقی لوگوں کا اور جنتی لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم مدد دیں گے ان کو، بِفَاكِهَةٍ، پھلوں کے ساتھ، وَلَحْمٍ، اور گوشت کے ساتھ، مِمَّا، جس میں سے جس قسم کا بھی، یشتہون، وہ چاہیں گے، جس میں سے وہ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ جو پھل کھانے کو ان کا دل کرے گا اللہ تبارک و تعالی ان کی چاہت کو پورا کریں گے۔ فرمایا گوشت بھی ان کو ملے گا، اور جیسا ان کا دل کرے گا، بنا ہوا، تلا ہوا، جیسا ان کا کھانے کو گوشت دل کرے گا اللہ تبارک و تعالی وہ گوشت بھی جنت میں ان کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یتنازعون، یہ اصل میں اس کا لفظی معنی جو ہے وہ ہے ایک دوسرے سے چھیننا، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ دل لگی کرنا۔ یتنازعون، وہ دل لگی کر رہے ہوں گے، فیہا، اس جنت میں، کاسن، پیالے میں، لا لغون، نہیں کوئی بےہودگی ہوگی، فیہا، اس جنت میں، ولا تعصیم، اور نہ ہی کبھی کوئی گناہ ہوگا۔ وہ جنت کے اندر کیا کر رہے ہوں گے؟ دل لگی کر رہے ہوں گے۔ دل لگی سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی آدمی ہے وہ پانی پی رہا ہوگا تو دوسرا، وہ اپنے ہونٹوں کے پاس گلاس لے جائے گا، دوسرا آدمی اس سے چھینے گا، لیکن لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، مذاق میں اس سے چھین لے گا، اس کے ساتھ دل لگی کرے گا۔ جنت میں دل اللہ تبارک و تعالی ایسے صاف اور شفاف عطا کریں گے کہ وہ شیشے کی طرح صاف ہوں گے، اور کسی آدمی کے دل میں کسی دوسرے آدمی کے بارے میں غلط قسم کے جذبات نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یتنازعون فیہا، وہ اس جنت میں، ان باغات میں دل لگی بھی کرتے ہوں گے، مذاق بھی ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی سے کرتے ہوں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وہاں پر کوئی بےہودگی بھی نہیں ہوگی، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، اور کسی قسم کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ وَيَطُوفُ، اور چکر لگائیں گے، پھریں گے، علیہم، ان پر، غلمان، بچے، لہم، ان کے سامنے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا کأنہم، گویا کہ وہ، لؤلؤ، موتی ہوں گے، مکنون، پردوں میں چھپے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کے سامنے جنت میں بچے آئیں گے اور وہ بچے بڑے خوبصورت ہوں گے، ایسے ہوں گے جیسے وہ
موتی ہیں اور موتی بھی کون سے؟ پردوں میں چھپے ہوئے۔ دیکھیں موتی ویسے ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن وہ موتی جو پردے میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ایسے موتی پر نہ تو کوئی مکھی مچھر اثر کرتا ہے اور نہ ہی اس پر گرد و غبار پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھریں گے ان کے سامنے بچے۔ اب وہ بچے کون ہوں گے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بچے مومنین کے بچے ہوں گے جو چھوٹی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے، یعنی چھوٹی عمر میں ہی ان کی وفات ہوئی ہوگی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ جنت کی ایک مخلوق ہوگی، جس طرح جنت کی مخلوق ہو رہے ہیں اسی طرح جنت کی ایک مخلوق غلمان بھی ہوگی۔ اور یہ بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کافروں کے وہ بچے ہوں گے جو نابالغی کی عمر میں فوت ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کافروں کے ان نابالغ بچوں کو جنتیوں کا خادم بنا کر جنت کے اندر پیش کریں گے۔ اب دیکھیں کسی کافر کا بچہ جو ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو اگر وہ عیسائی ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، اگر یہودی ہیں تو وہ یہودی بنا دیتے ہیں، لیکن ہر بچہ جو کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ بھی فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ تو یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ اگر کافروں کے بچے جو نابالغی کی عمر میں وفات پا گئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں جنتیوں کا خادم بنا کر پیش کریں گے اور وہ جنتیوں کی خدمت جنت کے اندر کریں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَقْبَلَ، اور وہ متوجہ ہوں گے، بعضهم، ان کے بعض، علی بعضٍ، بعض پر، ان کے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، قالوا، وہ کہیں گے، انا، بے شک، کنا، ہم تھے، قبل، اس سے پہلے، فی اہلنا، اپنے اہل میں، مشفقین، ڈرنے والے۔ ہم جب دنیا میں تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے یا دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہم رہتے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے تھے، تو ہمارے دلوں میں ایک ہی ڈر ہوتا تھا، ہم خوف زدہ رہتے تھے۔ کس بات سے؟ کہ جب ہم مریں گے تو مرنے کے بعد ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا بنے گی، خدا جانے قبر میں ہمارے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، حشر میں ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا بنے گا، یا جب ہم اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ وہاں پر کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ بے شک ہم اس سے پہلے کیا رہتے تھے؟ خوف زدہ رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے، لیکن جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ فرمایا فمن اللہ، پس احسان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، علینا، ہم پر، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں اس خوف سے نکال دیا۔ اور کیا کیا؟ ووقانا، اور ہمیں بچایا عذاب السموم۔ سموم کہتے ہیں ایسی گرم ہوا کو جو مسامات میں داخل ہو جائے، تو یہاں پر اسے کیا مراد ہوگی؟ اور اس نے بچایا ہم کو ایسی لو کے عذاب سے جو مسامات میں داخل ہونے والی ہے، یعنی گرم سے گرم تر ہوا سے اس نے ہمیں بچا لیا، اپنے عذاب سے ہمیں بچا لیا۔ انا کننا، بے شک کننا ہم تھے، من قبل، اس سے پہلے، ندعو، ہم اسی کو پکارتے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف عذاب سے بچایا، تاکہ ہم اس سے پہلے خوف زدہ رہتے تھے، اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا مومنین پر بڑا ہی احسان ہے۔ احسان کیا ہے؟ کہ مومن اللہ کو دنیا میں بھی یاد کرتا ہے اور آخرت میں بھی یاد کرتا ہے، نہ دنیا میں بھولتا ہے نہ آخرت میں بھولے گا۔ وہ مومن جس نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کو قبر میں لے جایا جاتا ہے۔ جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، فرشتے اس سے سوال پوچھتے ہیں، من ربو کا، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ جواب دے دیتا ہے، من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ بڑی آسانی سے جواب دے گا،
کہ نبی محمد الرسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? तो वो जवाब दे दीन अल इस्लाम। अब देखें, ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान होता है, तब ही ये सवालात उसको याद रहते हैं, इनके जवाबात याद रहते हैं, क्योंकि वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता रहा है। अगर किसी ने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करी तो वो कैसे दीन अल इस्लाम कह सकता है? उसको जवाब ही नहीं आएगा, उसको नहीं पता चलेगा मुझसे क्या पूछा गया और मैंने इसका जवाब क्या देना है। जिसने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात को नहीं माना, उसको जवाब नहीं आएगा, उसको नहीं पता चलेगा मेरा नबी कौन है, मैं किस नबी का उम्मती हूँ, या मेरे पैगम्बर कौन हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मोमिनीन जो होंगे वो अल्लाह तबारक व तआला को दुनिया में भी याद करते हैं और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला को वो नहीं भूलेंगे, कब्र में भी उनको अल्लाह तबारक व तआला याद रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला का ये मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, पीछे बात हुई थी, क़ालू, वो एक दूसरे से सवाल करते हैं और वो कहते हैं या वो कहेंगे, क्या बात कहेंगे? एक तो हमने पढ़ी कि वो कहेंगे कि हम अपने अहल में डरते रहते थे। दूसरी बात क्या की? वो कहेंगे इन्ना कुन्ना, बेशक हम थे, मिन क़ब्लु, इससे पहले, नदऊहु, हम उसी को पुकारते। हम इससे पहले यानी इस ज़िंदगी से पहले, दुनिया की ज़िंदगी में हम उसी को पुकारते थे, हम अपने रब को पुकारते थे, अल्लाह को पुकारते थे, वो अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। हम उसी रब को पुकारते थे, उसी को हाजत रवा मानते थे, उसी से अपनी हाजतें तलब करते थे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्नहु, बेशक, हुआ वो, अल-बर्रु, नेक सलूक करने वाला है। एक लफ्ज़ होता है बर, एक होता है बिर। ये बर है, बा के ऊपर ज़बर है। अगर बर हो तो इसका मतलब होता है नेक सलूक करने वाला, अगर बिर हो तो इसका मतलब होता है नेकी। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नहु हुवल बर्रु, बेशक वो परवरदिगार क्या है? अलबर, नेक सलूक करने वाला है, और रहीम, नहायत ही रहम फरमाने वाला है, बड़ा ही मेहरबान है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने कलाम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला इस कलाम को समझने वाला और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाला बनाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।